نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا محترم سامعین کرام و معزز حاضرین جمعہ، تمام تعریفات و توصیفات اس اللہ کے لیے ہے جو ایک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس نے انسان کو انسانیت کے راہ دکھانے کے لیے، جس نے بندوں کو بندگی کی راہ دکھانے کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری و ساری فرمایا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ سب سے اخیر میں اس ذات مقدسہ کو مبعوث فرمایا جنہوں نے غیروں کی گالیاں سن کر بھی دعاؤں کے لیے ہاتھ بلند کر دیا کرتے تھے۔ وہ ذات مقدس، وہ ذات محترم نبی امی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورہ تحریم آیت نمبر 8 کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم سب مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرو۔ تو محترم سامعین کرام، آیت کے مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا موضوع خطابت ہے توبہ کی اہمیت و فضیلت اور اس کا مقام۔ محترم سامعین، آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ دور بڑا پرفتن ہے، پرخطر ہے، فتنوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہر طرف فتنہ ہی فتنہ نظر آ رہا ہے، کہیں بدعمالیوں کا فتنہ، کہیں بدعقیدی کا فتنہ، کہیں شہوات کا فتنہ، کہیں شبہات کا فتنہ، کہیں آفات کا فتنہ، کہیں دنیا پرستی کا فتنہ، کہیں مال کا فتنہ، کہیں نظر کا فتنہ۔ یوں کہہ لیجئے کہ یہ وقت جو گزر رہا ہے یہ فتنوں کی آماجگاہ بن چکی ہے، اور آج گناہ کرنا بڑا آسان ہو گیا ہے پہلے کے مقابلے میں۔ پہلے گناہ کرنا بڑا مشکل تھا، اتنا آسان کام نہیں تھا، لوگ سوچتے تھے گناہ کرنے کے لیے، لیکن آج پہلے کے بالمقابل آج گناہ کرنا بڑا آسان ہو گیا ہے۔ کیوں آسان ہو گیا ہے؟ اس لیے آسان ہو گیا ہے کہ آج ہر جگہ، ہر گھر میں
سب کے گھر میں آج گناہ کے وسائل، اسباب، ذرائع آسان ہو گئے ہیں۔ آج ہمارے گھر کے اندر میں گناہ کے ذرائع آ چکے ہیں، تو آج گناہ کرنا بڑا آسان ہو گیا ہے پہلے کے مقابلے میں۔ ہر وہ گناہ جسے آپ سوچ لیجیے، آپ آج گناہ کرنا مشکل نہیں ہے، اب گناہ کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اسباب مہیا ہیں، اس کے اسباب دستیاب ہیں، آسانی کے ساتھ ہر گناہ کر سکتے ہیں آپ، کوئی بھی گناہ آپ سوچ لیں آپ اپنے ذہن کے لحاظ سے آپ۔ تو ایسے وقت میں، ایسے دور میں ایک انسان کے لیے، خصوصاً ایک مومن کے لیے نجات اور فلاح کا راستہ یہی ہے کہ وہ ہر وقت، ہمہ وقت توبہ استغفار کو لازم پکڑے۔ اس لیے کہ دیکھیں آپ، آج ہم فتنے کے دور میں جی رہے ہیں، ہر طرف فتنہ ہی فتنہ ہے، تو فتنے سے بچنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، مشکل سے مشکل تر ہو چکا ہے۔ تو ایسے وقت میں اپنے آپ کو بچا لینا بہت بڑی بات ہے، لیکن انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے یا غلطی کر جاتے ہیں، تو ایسے وقت میں فلاح کا راستہ یہی ہے کہ ایک مومن توبہ کو، استغفار کو لازم پکڑ لے۔ تو آئیے ذرا ہم دیکھنا چاہیں گے مختصر میں کہ توبہ کی اہمیت و فضیلت، اس کا مقام کیا ہے۔ میں موضوع شروع کرنے سے پہلے ایک بات واضح کر دوں، میں جو بیان کرنے والا ہوں توبہ کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کا مقام، اس سے کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ توبہ، یہ گناہ کرو پھر تو توبہ کر لیں گے، کیا مسئلہ ہے، گناہ کرتے ہی چلے جاؤ، پھر تو اللہ تو رحمان ہے ہی ہے، رحیم ہے ہی ہے، اس سے کوئی یہ دھوکہ نہ کھائے۔ بلکہ ہمارا یہاں بیان کرنے کا مطلوب مخصوص صرف اتنا ہی ہے، اور ان لوگوں کے تعلق سے ہے جو لوگ، جو افراد، جو جماعتیں، جو قوم پوری زندگی کفر میں، شرک میں جیتے رہیں، اور آخری وقت میں اسے احساس ہو گیا کہ نہیں، ہم نے جو عمل کیا وہ غلط کیا ہے، ہمارا یہ عمل کفریہ تھا، شرکیہ تھا، اسے احساس ہو گیا اب کہ نہیں، تو اب ایسے لوگ کے لیے راستہ کوئی ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، تو راستہ ہے ایسے لوگوں کے لیے، کیا؟ توبہ کا راستہ ہے، استغفار کا راستہ ہے ایسے لوگ کے لیے۔ ایسا نہیں بس گناہ کرو، اللہ تو رحمان ہے ہی ہے، اللہ رحیم تو ہے ہی، معاف کر دے گا، نہیں، ایسے لوگ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کے لیے جو بیچارے مایوس ہیں، ہم کہاں جائیں، جو نیک بننا چاہ رہے ہیں، جو صحیح راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہے کہ ہاں وہ توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، تو اللہ تبارک و تعالی توبہ کی وجہ سے اس کے ساری اعمال کو اللہ معاف کر دے گا۔ اور جو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان گناہوں کو جو آپ نے کیا ہے، اللہ اس کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، یہ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے۔ تو آئیے ذرا دیکھنا چاہیں گے ہم مختصر میں توبہ کی اہمیت، اس کا مقام کیا ہے۔ پہلی حدیث ترمذی ابن ماجہ کی حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ کلو بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ ابن آدم کے ساری اولاد، یعنی اولاد آدم سارے کے سارے لوگ کیا ہیں؟ خطاؤن، ان سے گناہ ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے گناہ ہی نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ انسان کا مطلب ہی ہے بھول چوک کا پتلا ہے انسان۔ ہاں، فرق یہ ہوتا ہے کہ کسی سے گناہ صغیرہ ہو جائے، کبیرہ ہو جائے، چھوڑ دیں کچھ نہ چھوڑیں، لیکن انسان سے گناہ ہونا ہی ہونا ہے، بالکل معصوم ہو جائے تو فرق کیا رہ جائے گا انسان میں اور فرشتے میں؟ تو وہی بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، کلو بنی آدم خطاؤن، اولاد آدم یہ خطا کار ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن غلطی سب سے ہو جاتی ہے نا، ہم سے آپ سے سب کی غلطی ہوتی ہے، لیکن سب سے اچھے خطا کار کون ہیں؟ سب سے اچھی غلطی کرنے والے کون ہیں؟ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، وخیر الخطائین التوابون، سب سے اچھی غلطی کرنے والے، دیکھیں عجیب بات ہے، اچھی غلطی کرنے والے کون ہیں؟ دیکھیں غلطی بھی اچھی غلطی کرنے والے وہ لوگ ہیں جو التوابون، جو رجوع کرنے والے ہیں، جو توبہ کرنے والے ہیں، جو استغفار کرنے والے ہیں۔ ایسا نہیں گناہ کر لیا ڈٹ گئے، نہیں، ہم نے جو عمل کیا ہے ٹھیک کیا ہے، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ چوتھے پارے کے اندر میں متقی کی صفت بیان کیا، کیا صفت ہے کہ ان سے جب گناہ ہو جاتی ہے، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ کیا متقین کی صفت کیا ہے؟ صفت یہ ہے جب ان سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے، فحش کام ہو جاتا ہے، وہ یا
ظلم کر لیتے ہیں اپنے آپ پر تو وہ فوراً وہ کیا کرتے ہیں، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور وہ اپنے گناہوں سے نادم ہو جاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں وہ، اور وہ اپنے گناہوں پر اڑے رہتے نہیں ہیں کہ نہیں ہم نے جو کیا وہ ٹھیک ہی کیا۔ یہ صفت ہے متقین کی کہ ان سے گناہ ہوگا۔ دیکھیں قرآن میں کیا ہے، گناہ نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، لیکن ہاں فرق کیا ہے، فرق یہ متقین کی اور اہل ایمان میں یہ فرق ہوتا ہے غیر اہل ایمان اور متقی کے اندر میں، کہ متقی سے جب غلطی ہو جاتی ہے، کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے، فوراً وہ نادم ہو جاتے ہیں اور وہ توبہ استغفار کر لیتے ہیں۔ تو یہ فرق ہوتا ہے مومن اور غیر مومن کے اندر میں۔ تو سب سے اچھی غلطی کرنے والے وہ ہیں جو اڑے نہیں رہیں، بس ہم نے گناہ کیا اللہ مجھے معاف کر دے، یہ ہے توبہ کی فضیلت، توبہ کا مقام۔ اسی طرح ایک بخاری کی کتاب الدعوات کے ایک موقوف روایت ہے، یعنی صحابی رسول کا یہ قول ہے کیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مومن سے جب گناہ ہو جاتا ہے یا وہ گناہ کر لیتا ہے تو وہ اپنے گناہوں کو اس طرح سمجھتا ہے، اس طرح محسوس کرتا ہے کہ جیسا گویا کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہو، کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہو، اور کب وہ پہاڑ اس کے نیچے گر جائے، واقع ہو جائے اور وہ دب کے مر جائے۔ لیکن اس کے برخلاف، اس کے الٹا، ایک فاسق و فاجر آدمی جب گناہ کر لیتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد اسے بڑا ہلکا سمجھتا ہے، معمولی سمجھتا ہے، یوں سمجھتا ہے جیسا کہ مکھی اس کی ناک میں بیٹھی ہے وہ اسے اڑا دیا۔ اتنا آسان کام، کوئی مشکل کام ہے؟ مکھی آپ کی ناک میں بیٹھی اسے یوں اڑا دیں آپ، کوئی بڑی بات نہیں ہے، آسان کام ہے۔ تو اسی بات کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھایا ہے۔ مطلب یہ کہنے کا یہ ہوا کہ مومن سے جب گناہ ہو جائے یا گناہ کر لے اسے معمولی نہ سمجھیں، ہلکا نہ سمجھیں، کوئی بات نہیں ہے، تو ہم تو توحید والے ہیں نا، ہم تو موحد ہیں، ہم تو اہل حق ہیں، نہیں تو بتا اس سے یہ چلا اور یہ چلانا چاہ رہے ہیں اس موقوف روایت سے صحابی رسول کہ جب ایک مومن سے غلطی ہو جائے تو اس کے اندر میں احساس کیسا ہونا چاہیے، اسے محسوس کیسا ہونا چاہیے، اسے محسوس یوں ہونا چاہیے جیسا کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو، کب پہاڑ گرے وہ دب کے مر جائے۔ مطلب یہ ہوا کہ آپ نے آپ کو بوجھ سمجھیں، آپ ہلکا مت سمجھیں، بوجھ سمجھیں، بوجھ کہ ہم نے گناہ کر لیا، ہمارے اوپر بوجھ ہے، پہاڑ کا بوجھ ہے۔ کس طرح اتاریں گے اس بوجھ کو؟ اس بوجھ کو اتاریں گے آپ توبہ استغفار کر کے اتاریں گے، آپ بوجھ آپ کا اتر جائے گا۔ اسی طرح اس کے برخلاف لے لیں آپ، اس کو الٹا لے لیں آپ، ایک فاسق و فاجر آدمی جب گناہ کر لیتا ہے اسے معمولی سمجھتا ہے، معمولی، کچھ بھی نہیں کیا ہم نے، اس طرح سمجھتا ہے۔ اسی بات کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مثال دے کے سمجھایا ہے۔ کس طرح معمولی سمجھتا ہے وہ؟ ایک مکھی ناک میں بیٹھی اسے یوں اڑا دیا، کتنا ہلکا، بس وہی سمجھتا ہے۔ تو ہمیں اس سے یہ پتہ چلا کہ مومن سے گناہ ہونے کے بعد اسے ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، اسے بڑا سمجھنا چاہیے اور فوراً توبہ استغفار کو لازم پکڑ لینا چاہیے۔ اسی طرح ترمذی شریف کتاب الدعوات کی ایک حدیث قدسی ہے، ذرا دیکھیں آپ، اللہ کتنا مہربان ہے، کتنا رحیم ہے، اس سے اندازہ لگا لیں آپ۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ کی نبی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ بیان فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے کیا؟ اللہ یہ کہتا ہے اپنے اپنے بندوں سے، اے اولاد آدم، اے ابن آدم، اگر تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا، مجھ سے پکارتا رہے گا، مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے ہی امیدیں وابستہ کرتا رہے گا موت تک، یہاں وہاں دیکھنا نہیں ہے، جب تک تو زندہ رہے دعا مجھے سے کرتا رہے اور امیدیں مجھے سے وابستہ کرتا رہے، اگر تو ایسا کرے گا موت تک تو میں تمہاری گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا۔ اس کے بعد پھر کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اے اولاد آدم، اے ابن آدم، اگر تو گناہ کر لے اور اتنا گناہ کر لے، اتنا گناہ کر لے، اگر تیرے گناہ آسمان کو چھو جائیں، آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، پھر تم مجھ سے توبہ کرے، استغفار کرے، میں تجھے معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں تجھے معاف کر دوں گا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو جتنا گناہ کر لے تو اور تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، میں تجھے معاف کر دوں گا توبہ استغفار کرنے کی وجہ سے۔ پھر کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اے اولاد آدم، اے ابن آدم، اگر تو مرنے کے بعد میرے پاس آئے، مجھ سے ملاقات کرے، اس حال میں کہ تو زمین بھر کے گناہ لے کر آئے، تو پوری زمین بھر دے گناہ سے، لیکن شرط یہ ہے
اگر تو میرے پاس آئے گا لیکن شرک نہ کیا ہو تو میں اتنا ہی مغفرت کے ساتھ تمہارے پاس آؤں گا۔ دیکھیں آپ اس حدیث قدسی میں ذرا غور کریں آپ۔ اس حدیث قدسی میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بات کیا بیان فرمائی ہے کہ اس میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ اللہ کی مغفرت، اللہ کی رحمت کشادہ ہے۔ ہمارے گناہ کے مقابلے میں اللہ کی رحمت بہت ہی کشادہ ہے۔ ہمارے گناہ معمولی ہیں، اللہ کی رحمت مغفرت کے بالمقابل۔ اسی طرح اس حدیث قدسی سے یہ بات کا اشارہ ملتا ہے، اگر ایک انسان پوری زندگی کفر میں، شرک میں جیتا رہے، لیکن آخر وقت میں اسے احساس ہو جائے کہ نہیں، ہم نے جو کام کیا اب تک یہ عمل کفریہ ہے، شرکیہ ہے، ہم پوری زندگی گناہ میں ڈوبے رہیں، آخری وقت میں موت کے فرشتے آنے سے پہلے اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ کی ذات اتنی رحیم ہے، اتنی کریم ہے کہ اللہ نے یہ کہا کہ ہم توبہ قبول کر لیں گے۔ ہم کتنی بڑی بات ہے، ذرا دیکھیں آپ، ایک انسان پوری زندگی کفر میں، شرک میں جیتا رہے۔ شرک کتنا بڑا گناہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر ایک انسان توبہ کے بغیر مر جاتا ہے تو شرک کی معافی کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور یہ شرک اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ شرک کرنا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دینے کے مترادف ہے، اس کے برابر۔ لیکن دیکھیں اللہ کی ذات اتنے رحیم، اتنی کریم کہ ایک انسان پوری زندگی گناہ کر لے، کفر میں، شرک میں جیتا رہے، نادانی طور پر اسے پتہ نہ چلے کہ یہ کیا ہے، کفر شرک ہے، آخری وقت میں اسے پتہ چل جائے کہ نہیں یہ عمل کفریہ ہے، شرکیہ ہے، اللہ اسے ہدایت دے دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سارے کفر کو، شرک کو معاف کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کی ذات ہے، اتنی رحیم، اتنی کریم۔ اسی طرح اس حدیث میں ذرا غور کریں آپ، اس حدیث پاک میں اس بات کا بھی اشارہ ملتا ہے، اگر ایک انسان موحد مسلمان ہو، اہل ایمان ہو، شرک نہ کرے، توحید کو اپنائے، شرک چھوڑ کر سارے گناہ کر جائے، وہ شرک چھوڑ کر سارے گناہ ہو کر جائے اور وہ توبہ بھی نہ کرے، بغیر توبہ کے دنیا سے وہ رخصت ہو جائے، تو اللہ کی ذات اتنی رحیم ہے، اتنی کریم ہے، اگر وہ چاہے تب مشیت میں، اگر وہ چاہے تب تو اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کی برکت کی وجہ سے، توحید کی فضیلت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر سکتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی ذات، اتنی رحیم، اتنی کریم۔ ذرا دیکھیں آپ، لیکن شرط وہی ہے، شرط یہ ہے کہ ہماری توحید میں شرک نہیں ہونا چاہیے۔ وہی بات تو اللہ نے کہا نا، اگر تو مجھ سے ملاقات کرے قیامت کے دن اور تو زمین بھر کے گناہ لے کر آئے تو میں اتنا ہی مغفرت کے ساتھ میں تم سے ملاقات کروں گا، لیکن شرط یہ ہے تمہارے میں شرک نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے اسما میں شرک کسی کو نہیں کرنا ہے۔ دیکھیں یہ اللہ کی ذات اتنی رحیم ہے، اتنی کریم ہے کہ اللہ معاف کر سکتا ہے۔ لیکن آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آج ہم کس کی طرف جا رہے ہیں؟ یہ ساری حدیث سن کر اللہ سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اور دیکھیں، حدیث مسلم کی ایک حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا رات میں توبہ کر لے، پھر اللہ تبارک و تعالی دن میں اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والا دن میں توبہ کر لے، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ۔ اسی طرح ایک اور بھی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات کے آخری پہر میں پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے، اترتا ہے وہ، اور یہ آواز لگاتا ہے، کون ہے جو مجھ سے توبہ کرے، کون ہے جو مجھ سے استغفار کرے، کون ہے جو مجھ سے سوالات کرے، کون ہے جو مجھ سے روزی طلب کرے، مجھ سے روزی عطا کروں، میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے مجھ سے عطا کروں، دوں۔ تو یہ سلسلہ کب تک چلتا رہتا ہے؟ طلوع فجر تک، یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں آپ، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ چل کے میرے پاس آ رہا ہے، لیکن آج ہم کہاں کھوئے ہیں؟ دنیا سے محبت، دنیا سے الفت، دنیا کی رنگینی میں آج ہم مست ہیں۔ خود اللہ آواز لگاتا ہے ہر رات، اب کس طرح اترتا ہے یہ اللہ کی شان کے لائق ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، لیکن ہر رات آخری پہر میں اللہ نزول فرماتا ہے، آواز لگاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس وقت میں توبہ
قبول زیادہ ہوتی ہے، اس وقت میں اپنے آپ کو فارغ رکھیں ہم اور اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کریں۔ اسی طرح دیکھیں آپ توبہ کا مقام کیا ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی توبہ کو کتنا پسند فرماتا ہے، ذرا دیکھیں وہ حدیث۔ مسلم کی حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک انسان کی توبہ سے وہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے۔ کس طرح خوش ہوتا ہے؟ اللہ کی نبی نے ایک مثال دیا ہے، کس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ایک انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اب مثال دی اللہ کی نبی نے، کیا مثال دیا؟ ایک انسان اپنی اونٹنی لے کر، سارا سامان لے کر صحرا میں، جنگل میں، بیابان میں سفر کر رہا ہے، وہ جا رہا ہے اپنی اونٹنی کو لے کر، اپنی سواری کو لے کر، اس کا سارا سامان موجود ہے، کھانے پینے کا سارا سامان اس کا موجود ہے، اور سفر بھی طویل ہے، لمبے ہیں، وہ سفر کر رہا ہے، شروع کر دیا سفر اور وہ جا رہا ہے۔ اچانک کیا ہوتا ہے؟ اس کی اونٹنی غائب ہو جاتی ہے، اچانک اس کی اونٹنی غائب ہو جاتی ہے، بھلا جاتی ہے، اور اس کی اونٹنی میں سارا سامان موجود ہے، کھانے پینے کا سامان موجود ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ مسافر، وہ شخص یہاں وہاں تلاش کرتا ہے، میں کہاں جاؤں، اپنی اپنی تلاش کہاں کروں میں؟ وہ بیچارہ بالکل مفلوج ہو جاتا ہے، اس کا ذہن کام نہیں کرتا ہے کہ میں کہاں جاؤں، اتنا لمبا سفر، اس اٹھنے میں میری کھانے پینے کا سامان موجود ہے، میرا زاد راہ ہے، میں کہاں جاؤں؟ بالکل وہ بالکل مفلوج ہو جاتا ہے، اس کا ذہن کام نہیں کرتا ہے، وہ تو تلاش کرتا ہے، یہاں وہاں تلاش کرتا رہتا ہے۔ وہ جب تلاش کر کے بالکل تھک جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، اسے سواری نہیں ملتی ہے، اسے اٹھنی نہیں ملتی ہے، تو وہ تھک ہار کر، مایوس ہو کر ایک پیڑ کے نیچے آ کر وہ بیٹھ جاتا ہے۔ اب مجھے سواری ملی نہیں، اب کیا کروں میں؟ اچانک کیا ہوتا ہے؟ اچانک کچھ دیر کے بعد ہی جب وہ مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے پیڑ کے نیچے، درخت کے نیچے، اچانک اس کی اونٹنی سارا ساز و سامان کے ساتھ، سارے کھانے پینے کے ساتھ، زاد راہ کے ساتھ اس کی اونٹنی سامنے آ جاتی ہے۔ یہ تو مثال موجود ہے حدیث پاک کے اندر میں۔ آج ہم اس کو فٹ کریں گے ہم آج کے دور کے لحاظ سے۔ دیکھیں آپ ایک مثال لے لیں، آپ ایک آدمی، ایک مسافر سفر کر رہا ہے، پہلے تو اونٹنی تھی نا، پہلے کے زمانے میں، اللہ کے نبی کے زمانے میں تو مثال بھی وہی دی گئی ہے۔ آج اس کو فٹ کیجیے آپ آج کے زمانے کے لحاظ سے، کیا ہوگا؟ ایک مسافر، ایک انسان سفر کر رہا ہے ٹرین میں، اور ٹرین میں سارا سامان لے کے چل رہا ہے، وہ کھانے پینے کا سامان، گرمی ہے تو اس طریقے سے پانی لے کے جا رہا ہے، وہ سردی کا موسم ہے تو کپڑے لے کے جا رہا ہے، وہ سارا سامان کھانے پینے کا سامان موجود ہے، اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بچے بھی موجود ہیں۔ سفر کافی طویل ہے، سفر کافی لمبا ہے، وہ سفر کر رہا ہے۔ سفر شروع کیا، سفر شروع کرنے کے بعد سفر کے دوران کیا ہوتا ہے؟ اچانک اس کے سارا سامان، کھانے پینے کا سامان، کپڑے، زیورات، پیسے جو لے کے جا رہا تھا وہ اپنے گھر میں 5 سال کے بعد کمانے کے بعد بیوی بچوں کے ساتھ جا رہا تھا، اچانک کیا ہوتا ہے؟ اس کے سارا سامان، بیوی بچے اچانک غائب ہو جاتے ہیں۔ وہ ذرا سوچیں آپ، کیا اس کے ذہن میں بات آئے گی؟ اس کا ذہن بالکل معاف ہو جائے گا، اس کا ذہن کام نہیں کرے گا۔ وہ تو کیا کرتا ہے؟ وہ انسان تلاش کرتا ہے، بالکل پاگلوں کی طرح یہاں وہاں جاتا ہے، اپنی بیوی بچوں کو تلاش کرنے کے لیے، اپنے سامان کو تلاش کرنے کے لیے یہاں وہاں بھٹکتا ہے۔ لیکن بہت تلاش کیا، تلاش بسیار کے بعد، بہت زیادہ تلاش کرنے کے بعد اسے اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے سامان ملتے نہیں، تو کیا کرتا ہے؟ وہ مایوس ہو کر کسی کونے میں جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ اچانک کیا ہوتا ہے؟ کچھ دیر کے بعد اچانک اس کی بیوی، اس کے بچے، سارا سامان اسے مل جاتا ہے، تو کتنا خوشی اسے ہوگی؟ ذرا محسوس کریے آپ، احساس کریں آپ، اپنے آپ کو یہ ذہن میں لائیں آپ۔ ایک انسان سفر کرے، سفر کے دوران اس کے بیوی بچے گم ہو جائیں، اچانک مل جائے سارا سامان، کتنی خوشی ہوگی، کتنی خوشی ہوگی، اس کا احساس آپ خود کر سکتے ہیں۔ تو وہی بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ اس سے زیادہ خوشی اللہ کو ہوتی ہے جب ایک انسان اللہ سے توبہ کرتا ہے۔ اتنی بڑی بات ہے، یہ ہے توبہ کی فضیلت، توبہ کا مقام، کہ اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ ایک انسان کو زاد راہ مل جائے، بیوی بچے مل جائیں، اس سے زیادہ خوشی اور فرحت کا اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ یہ ہے توبہ کا مقام، توبہ کی اہمیت۔ تو یہ ساری حدیث آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ ساری حدیث سن کر ایک اللہ سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ سے قریبی الفت پیدا ہو جاتی ہے، بلکہ اللہ سے محبت میں اضافہ، ترقی ہو جاتی ہے۔ لیکن ان لوگوں کے لیے
جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں کہ اللہ تو معاف کرنے والا نہیں ہے، لیکن نہیں، اللہ کی رحمت کشادہ ہے، معاف کرنے والا ہے، لیکن آج ہم دنیا کے پیچھے مگن ہیں، مست ہیں، ہم دنیا سے محبت کر رہے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ آپ غور کریں، آپ ایک ماں بھی اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں کرتی ہوگی جتنی محبت اللہ اپنے بندوں سے کرتا ہے۔ ذرا دیکھیں، غور کیجیے ذرا صاحب، سب لوگ جانتے ہوں گے اگر ایک بچہ اپنی ماں کو پریشان کرے 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار، آخر میں وہ مار دے گی، وہ آخر میں اپنا بدلہ لے لے گی، وہ غصہ اتار لے گی، لیکن دیکھیں اللہ کے ساتھ اتنے رحیم اتنی کریم کہ لاکھ گناہ کر لیجیے آپ، پوری زندگی آپ گناہ کرتے رہیں، کفر میں شرک میں جیتے رہیں، آپ گناہ میں لت پت رہیں، لیکن آخر وقت میں توبہ کر لیا اگر آپ نے تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، بخش دے گا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، ایسی ذات کوئی نہیں دنیا کے اندر میں، اس کائنات میں اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ آپ کو معاف کرتا رہے، یہ اللہ کی ذات ہی ہے، ماں بھی نہیں، باپ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کی ذات ہے، اتنی رحیم، اتنی ذات اتنی رحیم ہے، اتنی کریم ہے، اس کے باوجود بھی ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ذرا سوچیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کہاں بھٹک رہے ہیں اتنا گناہ کرنے کے بعد؟ تو یہ ساری حدیث سن کر اللہ سے الفت، محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ جو لوگ گناہ گار ہیں، جن سے گناہ ہو چکا ہے، چاہے وہ عقیدے والا گناہ ہو، بدعمالی والا گناہ ہو، نظر کا فتنے والا گناہ ہو، ہر وہ گناہ جو گناہ ہے شریعت کے اندر میں، اگر وہ گناہ آپ سے ہو چکا ہے تو مایوس نہ ہو۔ اللہ نے قرآن کے اندر میں یہ بیان فرما دیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم لوگ، اے لوگو، اے انسان، تم لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے۔ اب آئیے آخر میں ایک بات جان لیں، توبہ کے شرائط کیا ہیں؟ توبہ تو آپ نے کیا، ٹھیک ہے، آپ سے گناہ ہو گیا، لیکن توبہ قبول کب ہوگی؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ توبہ تو اللہ قبول کرے گا، لیکن کب کرے گا؟ اس کی شرائط کیا ہیں؟ اس کے اصول کیا ہیں؟ تو توبہ کی قبولیت کے 4 شرائط ہیں، 4 اصول ہیں۔ پہلا اصول کیا ہے؟ پہلی شرط کیا ہے؟ اخلاص کا ہونا۔ آپ گناہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ دنیا کے فائدے کے لیے، دنیا کے مفاد کے لیے، پیٹ کو اچھا کرنے کے لیے؟ شراب پی رہے ہیں، مثال شراب پی رہے ہیں آپ، طبیب نے کہا، ڈاکٹر نے کہا کہ مت پئیں، آپ کو آپ کی صحت کے لیے مضر ہے، تو آپ نے شراب چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑا آپ نے؟ طبیب کی وجہ سے؟ کس لیے چھوڑا؟ صحت کی وجہ سے؟ کس لیے چھوڑا آپ نے؟ اگر یہ سوچ کے چھوڑتے ہیں آپ کہ نہیں اگر شراب پئیں گے ہم تو میری کڈنی خراب ہو جائے گی، میرا لیور خراب ہو جائے گا، میری صحت خراب ہو جائے گی، تو ڈاکٹروں کی وجہ سے آپ اگر شراب چھوڑتے ہیں اور گناہ نہیں کرتے ہیں تو یہ اخلاص نہیں ہے، آپ خلوص نہیں ہیں، آپ کے دل میں دنیا کے مفادات ہیں، دنیا کے فائدے پوشیدے ہیں، تو آپ کی یہ توبہ، یہ چھوڑنا، یہ گناہ چھوڑنا قابل قبول نہیں ہوگا، اللہ توبہ قبول نہیں کرے گا آپ کا۔ تو پہلی شرط کیا؟ اخلاص کا ہونا۔ جو بھی گناہ آپ چھوڑ رہے ہیں، کفر ہے، شرک ہے، غلط کام ہے، سود ہے، کچھ بھی ہو، شراب ہو، زناکاری ہو، اخلاص اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، دنیا کی مفاد، دنیا کی مصلحتیں یہ بیچ میں نہیں ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر نے یہ کہا، ٹھیک ہے وہ کہا، لیکن مجھے اخلاص اللہ کے لیے مجھے چھوڑنا ہے، یہ ہے پہلی شرط توبہ کی۔ دوسری کیا شرط ہے توبہ کی؟ دوسری یہ ہے کہ شرمندگی کا احساس، آپ نے گناہ کیا، شرمندگی آپ کے دل میں ہونا چاہیے، ایسا نہیں گناہ کیا تو نڈر ہو گئے، بالکل اپنے آپ کو اکڑ کے چل رہے ہیں زمین میں، سب کے سامنے گناہ کیا تو کیا مسئلہ ہے، میرا یہ ذاتی گناہ ہے، ہم کریں گے، ہم کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، یہ میرا ذاتی گناہ ہے نا، ہم کریں گے، کیا مسئلہ ہے؟ نہیں، شرمندگی آپ کے دل میں ہونا چاہیے، احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے گناہ کیا ہے، واقعی میں ہم سے گناہ ہو چکا ہے، تو یہ دوسری شرط ہے، شرمندگی کا احساس کا آپ کے اندر میں ہو جانا کہ ہم نے گناہ ہم سے ہوا ہے، یہ ہے دوسری شرط۔ تیسری کیا ہے؟ ترک معاصی، گناہ کو چھوڑ دینا۔ کیا مطلب؟ جس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں آپ، اس وقت وہ گناہ چھوڑ دیں آپ۔ مثال، شراب آپ پیتے تھے، شراب پینا چھوڑ دیجیے آپ، توبہ کریں قبول ہوگی، ورنہ شراب کے بوتل ہاتھ میں ہے، دہنے ہاتھ میں ہے، شراب پی رہے ہیں، توبہ بھی کر رہے ہیں آپ کی توبہ قبول ہونے والی نہیں۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ ایک طرف تو آپ شراب پی رہے ہیں دہنے ہاتھ سے، اور پھر یہاں دعا یہ توبہ بھی کر رہے ہیں آپ زبان سے، استغفر اللہ استغفر اللہ، تو ایسی توبہ قبول ہونے والی نہیں ہے۔ ہاں، جس گناہ سے آپ توبہ کر رہے ہیں وہ گناہ فی الفور ابھی چھوڑ دیجیے آپ، ابھی چھوڑ دیں آپ، اور آئندہ یہ ذہن میں ہو کہ آئندہ یہ کام نہیں کریں گے ہم، یہ ہونا چاہیے آپ کے دل میں، یہ عزم مصمم پختہ ارادہ، یہ کام نہیں کریں گے ہم، تب
یہ ہے ترک معاصی، گناہ کو چھوڑ دے، ورنہ ساتھ گناہ بھی کرتے رہیں، ساتھ توبہ بھی کرتے رہیں تو ایسی توبہ قبول ہونے والی نہیں ہے۔ تو تیسری شرط کیا ہو گئی؟ ترک معاصی، گناہ کو چھوڑ دینا۔ چوتھا کیا ہے؟ چوتھا، اگر وہ گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے، بندوں کے حقوق سے ہے، تو وہ حق ادا کریں گے آپ تب، ورنہ لاگ آپ توبہ کر لیں، شرمندگی کا احساس کر لیں، لیکن آپ اس سے معافی تلافی نہ کریں۔ آپ کسی غیبت کیا تو اس سے آپ تلافی کر لیں کہ آپ غیبت ہم سے ہو گئی ہے، آپ مجھے معاف کر دیا، یا آپ نے کسی کا مال ہڑپ کر لیا ہے، دبا لیا ہے، مال پہلے ادا کر دیں تب توبہ کریں آپ۔ یہ ہے چوتھی شرط ہے، اگر اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے تب، غیبت ہے، چغلی ہے، والدین کی بے عزتی ہے، جو بھی مسئلہ ہو جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، وہ حقوق ادا کرنے کے بعد، معاملات صاف کرنے کے بعد تب توبہ کریں گے آپ، تب قبول ہوگی، ورنہ قبول نہیں ہوگی آپ کی۔ تو خلاصہ یہ نکلا، توبہ کی شرائط اصول 4 ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ اخلاص کا ہونا۔ دوسری کیا ہے؟ شرمندگی کا احساس کا ہونا۔ تیسرا کیا ہے؟ ترک معاصی، گناہ کو چھوڑ دیجیے آپ۔ چوتھا، اگر اس کا گناہ کا تعلق بندوں سے ہے تو بندوں کے معاملات صاف کر دیجیے آپ، غیبت کیا، چغلی کیا، اس سے معافی مانگ لیں آپ، مال ہڑپ کیا، مال اسے لوٹا دیجیے آپ، تب قبول ہوگی، ورنہ توبہ آپ کی قبول نہیں ہوگی۔ یہ ہے توبہ کے 4 شرائط۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔